یہ ہے علی کا پریوار۔ علی کے پریوار میں 2 بیٹیاں ہیں اور 1 بیوی۔ ان کی بیٹیوں کے نام ماہا اور ہانیہ ہے۔ بیچارہ علی کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ ارے بابا دیکھو میں نے کتنی پیاری ڈرائنگ بنائی، دیکھنا میں بڑی ہو کر بہت بڑی ایک آرٹسٹ بنوں گی، سب لوگ میرے فین ہوں گے۔ ہاں میری بیٹی ضرور کامیاب ہوگی، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، تم بڑی ہو کر بہت بڑی آرٹسٹ بنو گی۔ ہاں میری گڑیا بہت بڑی بنے گی، اور تم اپنی چھوٹی بہن کا بھی خیال رکھنا، اس کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ ارے ماں، چھوٹی بہن کو میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں گی، اسے کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گی، یہ آپ کا میرے سے وعدہ ہے۔ ہاں یہ رہی نا میری گڑیا، ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن کا خیال رکھنا، اسے کبھی بھی کسی چیز کی کمی مت ہونے دینا۔ علی کا بہت چھوٹا پریوار تھا، لیکن اس میں بہت محبت تھی، سب لوگ بہت مل جل کر باتیں کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، ارے چھوٹی، میں جا رہا ہوں تیری ماں کے ساتھ شہر، تمہارے لیے وہاں سے پیسٹری بھی لاؤں گا، تو اپنی چھوٹی بہن کا خیال رکھنا۔ ہاں چھوٹی، میں نے گڑیا کو دودھ پلا دیا ہے، اور اس کو تھوڑی دیر بعد سلا دینا، ہم لوگ جلدی ہی تمہاری چیزیں لے کر آ جائیں گے۔ ماں آپ بالکل بے فکر ہو کر جائیے، یہ میری چھوٹی بہن ہے، میں اس کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گی، آپ میرے لیے چاکلیٹ والے بسکٹ ضرور لانا۔ ہاں تمہارے لیے ضرور لائیں گی اگر تم اپنی چھوٹی بہن کا خیال رکھو گی۔ اتنا کہہ کر علی اور سینا بازار جانے لگ جاتے ہیں۔ ماہا کو کیا پتا تھا کہ قسمت نے اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنا تھا۔ وہ بیچاری ننھی بچی اپنی چھوٹی بہن کو لے کر اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ وہ بہت خوش تھی کہ اس کے چاکلیٹ والے بسکٹ آنے ہیں۔ ایسے ہی کچھ دیر گزر جاتی ہے، جو وہ بیکری میں جاتے ہیں اور بیکری میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ وہیں جھلس کر مر جاتے ہیں۔ یہ بات گاؤں کی ایک عورت کو پتہ چلتی ہے، جسے بتانے کے لیے وہ ماہا کے گھر آتی ہے۔ ارے آئیے آنٹی پائل، آپ کو کیا چیز کی ضرورت ہے؟ ماں باپ شہر گئے ہیں، تھوڑی دیر میں آتے ہی ہوں گے بس۔ ارے ماہا، اب تیرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے، جس بیکری سے انہوں نے بسکٹ لینے تھے وہیں جھلس کر مر گئے۔ کیا آنٹی پائل آپ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں؟ وہ میرے لیے بسکٹ لینے گئے ہیں شہر سے۔ ارے ماں ہاں، میں تمہیں جھوٹ کیوں بولوں گی، تمہارے ماں باپ سچ میں اس دنیا میں نہیں رہے، وہ تمہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ماہا کی تو جیسے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ ارے ماہا، اچھا چلو اب مجھے دیر ہو رہی ہے، میری بیٹیاں آنے والی ہیں اسکول سے، ان کے لیے کھانا بنانا ہے۔ اتنا کہہ کر پائل بھی وہاں سے جانے لگ جاتی ہے اور بیچاری ماہا پیچھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جاتی ہے۔ اس کی بہن سوئی ہوتی ہے۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ پتا جی، ماں جی آپ واپس آ جائیں، مجھے بسکٹ کی ضرورت نہیں، بس ایک دفعہ آپ واپس آ جائیں۔ بیچاری ماہا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہوتی ہے اور اپنے ماں باپ کو واپس بلا رہی ہوتی ہے، لیکن جو ایک دفعہ چلے جاتے ہیں وہ واپس کہاں آتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ دیر اس کی بہن بھی جاگ جاتی ہے۔ ماہا اس ٹائم بھی رو رہی ہوتی ہے، اب اس کو بھوک لگ جاتی ہے تو وہ رونے لگ جاتی ہے۔ ارے رانیہ چپ کر جا، تمہیں تو ماں دودھ پلا کر گئی تھی نا، اب میں تمہارا دودھ کہاں سے لاؤں؟ اچھا رونا بند کرو، میں پڑوسن سے لے کر آتی ہوں۔ بیچاری ماہا کو کچھ سمجھ نہیں آتا، وہ پڑوسن سے اپنی بہن کے لیے دودھ مانگنے جاتی ہے اور اس کی بہن پیچھے رو رہی ہوتی ہے۔ ارے پائل آنٹی، وہ رانیہ رو رہی ہے، ماں اسے دودھ پلا کر گئی تھی لیکن ابھی اسے پھر بھوک لگ گئی ہے، آپ کے پاس کیا دودھ ہے تھوڑا سا؟ ارے ماہا میرے پاس بالکل بھی نہیں ہے، تمہیں پتا ہے نا کہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، وہ سارا دودھ پی گیا ہے۔ لیکن میں نے ابھی دیکھا آپ کے گھر دودھ والا آیا ہے اور آپ کو دودھ لے کر گیا ہے، تو اب جو میں سارا دودھ لیتی ہوں وہ میں تمہیں دے دوں، جب آئے دودھ والا تمہیں اس سے کیا، کتنی جاسوسن ہو تم، جاؤ میں نہیں دوں گی۔ ہونے کے باوجود پائل اسے دودھ نہیں دیتی۔ پھر وہ دوسرے سیٹ کے گھر آتی ہے، سیٹ چمڑی لال کے گھر۔
सेठ जी, आपके पास थोड़ा सा दूध है? मेरी छोटी बहन रानिया बहुत रो रही है, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अरे चलो चलो, अब तुम दोनों बहनों का बोझ क्या हमने संभालना है? जो चले गए हैं वो चले जाए, तुम भी उनके पास जाओ। सेठ चुमड़ी लाल उसे डांट कर भगा देता है। वो काफी घरों से दूध मांगने जाती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। बेचारी थक हार कर अपनी बहन को भूखे ही सुला देती है। अरे मुझे कहीं से दूध नहीं मिला, हालांकि मैंने अपने माँ बाप से वादा भी किया था कि अपनी छोटी बहन का ख्याल रखूंगी। मैं जाती हूँ दादी हलीमा के घर और उनसे कुछ पैसे लेकर कोई ठेला लगाती हूँ, जिससे थोड़े से पैसे आएंगे और अपनी बहन का ख्याल रखूंगी। इतना सोचकर वो दादी हलीमा के घर जाने लग जाती है। दादी जी, आपके पास कुछ पैसे उधार हैं। आपको तो पता है मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। अब मैंने अपना परिवार तो पालना है, अपनी छोटी बहन को भी। तो मुझे कुछ पैसे मिल सके जिससे मैं कोई ऐसा ठेला खोलूं जिससे बहुत अच्छी आमदनी हो। बेटी, मुझे तुम काफ़ी मजबूत लगती हो। हालांकि मैंने किसी को पैसे नहीं दिए आज तक, लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर दूंगी। आपका बहुत शुक्रिया दादी हलीमा। गांव वालों ने मेरी किसी ने भी मदद नहीं की, सिर्फ आपने की। मैं ऐसा एहसान आपका ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। फिर इतने से वो पैसे लेकर दादी हलीमा से वहाँ से एक ठेला खरीदती है, जिससे ऊपर वो लिखवाती है, रोटी पर शक्ल बनाने वाली गरीब माहा। क्योंकि माहा को बहुत शौक था पेंटिंग करने और स्केचिंग करने का, तो वो रोटियों के ऊपर स्केचिंग कर कर बेचने लग जाती है। उसकी आवाज़ सुनकर काफ़ी परेशान होते हैं लोग, और उनमें से एक ग्राहक उनके पास आता है। अरे माँ, ये क्या, तुमने कितनी प्यारी रोटियों पर शक्ल बनाई है। मुझे तो बहुत लजीज लग रही है। तुमने ये काम क्यों शुरू किया? अरे आप ही, आपको तो पता है मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। अब मुझे अपनी बहन का पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। फिर हम ना एक स्केच वाला पराठा खाती है, उसे बहुत मज़े का लगता है। अरे वाह माँ, तेरा तो पराठा मज़े का है बहुत। अरे शुक्रिया दीदी, आपकी बहुत मेहरबानी। अब ऐसे ही वक्त गुजरने लगा। गांव में उसके पराठों की धूम मच गई। सब लोग अब उसके पराठों के दीवाने हो गए। ऐसे ही दिन गुजरते रहे, और एक वक्त ऐसा आया कि माहा अब एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगी। उसकी बहन भी थोड़ी सी बड़ी हो गई। अब उसके साथ वो बहुत खुशहाली से ज़िंदगी गुजारने लगी। माहा को अपने माँ बाप की याद आती थी, लेकिन वो सब्र कर कर ज़िंदगी गुजारने लगी।